اگر کسی شخص نے پاکستان کے 22 کروڑ عوام نے اس کی سب سے زیادہ سکون کا سانس لیا ہے اس بہتری کا، وہ پاکستان کے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل ہیں، اور وزیر خزانہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ مفتاح بھائی، آپ کو بہت مبارک ہو، کم از کم کچھ تو بہتری آئی۔ پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ مسلسل یہ کہتے رہے، آج بھی آپ نے اپنی کئی تقریروں میں کہا کہ سیدھی سی بات ہے ایکسچینج ریٹ کے اندر کہ ہمارے اگر انفلوز زیادہ ہوں گے ڈالرز کے اور وہ میچ کر جائیں گے ہمارے آؤٹ فلوز کے ساتھ، تو ہماری ایکسچینج ریٹ کا سکون آ جائے گا۔ لیکن مجھے بتائیے کیا معجزہ ہوا ہے کہ یہ جو 8% جو ہمارا بڑھ گیا یہ ایکسچینج ریٹ، وہ کتنے انفلوز آئے ہیں جنہوں نے کہ ہمارے آؤٹ فلوز کو بیٹ کیا؟ سر میں آپ کو بتاؤں مثال کے طور پہ کہ جس دن پہلے دن یہ گرا ہے آئی تھنک منڈے یا ٹیوزڈے کے دن، منڈے کے دن آئی تھنک غالباً یا ٹیوزڈے کے دن، اس دن ڈبل انفلوز تھے، آئی تھنک $600 ملین کی انفلو تھے اور 300 کا آؤٹ فلو تھا۔ تو انفلوز نے آپ کو ڈالر گرا دیا۔ کچھ بینکوں نے یہ انفلوز کیسے آئے تھے سر؟ سر یہ انفلوز ایک تو دیکھیں آؤٹ فلوز جاتے ہیں ہمارے جو ہم ایل سیز کی پیمنٹ ہوتی ہے، اس دن کی ایل سی نہیں ہوتی، جو پچھلے مہینوں کی ایل سیوں کی پیمنٹس ہوتی ہیں، آئل کی پیمنٹ ہوتی ہے ڈیفرنٹ۔ انفلوز آپ کے آتے ہیں ایک ریمیٹنس کے، دوسرا آپ کے ایکسپورٹس کے، پھر آپ کے کچھ جو انٹر بینک کی مارکیٹ ہوتی ہے وہ سرنڈر کرتی ہے ڈالرز کے اندر، کچھ ایف ڈی آئی، کچھ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ، دیگر اکاؤنٹس میں جو پیسے آتے ہیں وہ ہمارے انفلوز ہوتے ہیں۔ آؤٹ فلوز ہماری جو پیمنٹس ہوتی ہیں، جو انٹرسٹ بھر رہے ہوتے ہیں یا جو سکوک کے پیمنٹس کی ہیں، ابھی مثال کے طور پہ کوپانز بھرے ہیں، یہ آؤٹ فلوز ہوتے ہیں۔ تو یہ جو میجیکل انکریز ہوا ہے ہمارے ایکسچینج ریٹ میں، یہ کچھ غیبی مدد بھی آئی؟ اللہ تعالیٰ کی بھی مدد ظاہر ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مدد تو ظاہر ہے کہ بغیر اس کے کچھ نہیں ہوتی، لیکن ہماری ایک جو سوچ تھی، اور میں پچھلے مہینے بھی کئی جگہ پہ کہتے رہا ہوں کہ دیکھو انٹرسٹ سپلائی اور ڈیمانڈ کے اوپر ڈالر ڈیسائیڈ ہوتا ہے اور کسی چیز پہ نہیں ہوتا۔ ہم پاکستان میں بہت ساری چیزیں سوچتے ہیں، بڑے ٹوٹکے سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں کالی بلی چلے جائے گی تو ڈالر گر جائے گا، نہیں ہوتا ایسا۔ تھوڑی بہت ایڈمنسٹریٹو میجر سے فرق پڑ جاتا ہے، تھوڑا بہت آپ نے ایکسچینج کمپنی سے پریشر ڈالتے ہیں اس پہ فرق پڑ جاتا ہے، ریسٹرکشن لگانے سے بھی تھوڑا سا فرق پڑتا ہے۔ لیکن اگر آپ کہہ دیں کہ ایئرپورٹ سے زیادہ ڈالر نہیں جائے تو کراچی ایئرپورٹ کو روک لیں گے تو فیصل آباد سے نکل جاتا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے۔ جو اصل چیز ہوئی ہے وہ یہ کہ پچھلے مہینے ہم نے امپورٹ جو تھی وہ 7.7 بلین کی تھی، پچھلے مہینے سے پچھلے مہینے، اور پچھلے مہینے صرف 4.9 بلین کی امپورٹ ہوئی۔ جب امپورٹ کو ہم نے قابو کر لیا 4.9 بلین، تو انپورٹ اور انفلوز اور آؤٹ فلوز سے برابر ہو گئے، یا تھوڑے روپے کے کبھی زیادہ ہو گئے۔ جب آپ کا روپے کا انفلو زیادہ ہوگا تو دو چیزیں ہوں گی، یا ہم ریزرو بلڈ کر سکیں گے اگر ہم چاہیں مارکیٹ سے پیسے خرید لیں، یا روپے کی قیمت میں بڑھوتری آ جائے گی۔ تو وہ اب اسٹیٹ بینک کو جج کرنا ہے کہ کدھر وہ ایکویلبریم لے کے آئے گا۔ تو ابھی تو ہم نے امپورٹس کو بری طرح سے کرٹیل کر دیا ہے، ایل سی نیگوشیٹ نہیں کر، ریٹائر نہیں کر رہے، ہم نے کسی صورت سے جینا دو بھر کر دیا ہے امپورٹس کا، اور اس کے نتیجے میں آپ کو یہ فائدہ ہو، مگر یہ تو سسٹینیبل نہیں ہے نا، یہ تو تباہی آ جائے گی، اس سے تو ساری چیزیں بند ہو جائیں گی۔ تو یہ اب وقت آ گیا ہے کہ اس کو کسی نہ کسی میجر اس کو ریلیکس کریں۔ دیکھیں سر، دیکھیں مثال کے طور پہ گاڑیوں کی جو انڈسٹری ہے، صنعت، لوکل گاڑیوں کی، امپورٹڈ گاڑیاں ہم نے بند کری ہیں۔ آئی تھنک کچھ عرصہ تک ہم بغیر امپورٹڈ گاڑیوں کے رہ سکتے ہیں۔ امپورٹڈ موبائل فون، امپورٹڈ اپلائنسز بند کر دی ہیں۔ جو لوکل اپلائنسز ہیں، لوکل موبائل فون ہیں، لوکل گاڑیاں ہیں، جو ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ تو بسم اللہ، ان کو تو پورا لینے دیں گے، اور جو ڈومیسٹک مارکیٹ میں بیچ رہے ہیں اور بہت کم ویلیو ایڈیشن ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ زیادہ تر یہاں پہ اسمبلی چھوٹی موٹی ہوتی ہے، جو ویلیو ایڈیشن کم ہے اس کے اندر ہم نے کہا کہ جو آپ کی ہسٹوریکل ایوریج تھی اس سے 50% منگوا لو، تو 50% پہ وہ انڈسٹری چلتی رہے گی۔ اب یہ 3 مہینے کے میجر ہیں، یہ اب آپ ایمرجنسی کے اندر ہیں تو 3 مہینے میں یہ میجر کر رہے ہیں۔ 3 مہینے کے اندر ہم نے کوئی ایسی سسٹینیبل پالیسی لے کے آنی ہے۔ دوسری ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہوئی ہے وہ یہ کہ پاکستان میں کیونکہ جب ہم پیٹرول کی سبسڈی دے رہے تھے تو پیٹرول بہت زیادہ امپورٹ ہو گیا، کمپنیوں نے بھی کر لیا، لوگوں نے ہورڈنگ بھی بہت کی۔ ڈیزل آج بھی پاکستان میں 1 مہینے سے زیادہ کا رکھا ہوا ہے، پیٹرول آج بھی پاکستان میں 1 مہینے کا رکھا ہوا ہے۔ اگر اس میں گورنمنٹ کا ہاتھ نہیں ہے کہ ہماری نارمل 11 سے 15 دن کا ہمارا پاس اسٹوریج ہوتا ہے، پینک ہو کے 2 مہینے کا ہم نے منگا لیا، اور جس کی وجہ سے ہمارے ایکسچینج ریٹ پہ بے پناہ پریشر ہے۔ دیکھیں یہ اس میں آپ بالکل یہ کہہ سکتے ہیں کہ کمپنیز نے منگوایا۔ اب اس میں یہ مسئلہ تھا کہ اس وقت ہم سبسڈی دے رہے تھے، ہم کو یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ روکیں گے تو ڈرائی آف ہو جائے گا، کیونکہ اب ایک اگر پیٹرول پمپ والا منگا رہا ہے، ایک آدمی نے رکھ کے اپنے پاس ہولڈ نہیں کیا، مختلف پیٹرول پمپ نے سب نے اپنی ٹنکیاں بھر لیں۔ بھئی سب کو پتہ ہے کہ 70 روپے سستا ڈیزل ہے تو حکومت کم از کم کبھی نہ کبھی تو بڑھائے گی۔ آپ 1.5 کروڑ روپے کا ڈیزل اپنی ٹنکی میں ڈال دیں، 70 لاکھ روپے کا نفع ہے 15 دن کے اندر۔ سو وہ لوگوں نے کیا۔ اب اس کے بعد وہ پیٹرول جب نکل رہا ہے تو ڈیمانڈ کم ہو گئی، بیچ میں 11,000 ٹن کی سپلائی ہو گئی تھی، پھر 17-18,000 ٹن کی سپلائی ہو گئی ہے ڈیزل کی۔ لیکن اب ہمارے پاس اس کی ضرورت اس مہینے بھی نہیں پڑے گی، پچھلے مہینے بہت کم ایلسیاں کھلی ہیں۔ لیکن سر یہ جو اس میں انوینٹری لاس ہوگا، یہ جس دام پہ یہ آیا ہوا ہے، اور آج تو انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر اس سے کہیں پہ 15%، کہیں سے 20%
یہ ہے نا لاس ایک. بالکل. دیکھیں لیکن یہ لاس حکومت کا نہیں ہے, یہ لاس جو ہے وہ ان کمپنیوں کا یا ان لوگوں کا کہ جنہوں نے ہولڈنگ کی ہے. مثال کے طور پہ ہم جو ہے, اور یہ پی ٹی آئی کے زمانے سے یہ دستور چلا آتا ہے کہ پہلے ہم لوگ برانڈ کے حساب سے کرتے تھے, اب پلیٹس کے حساب سے کرتے ہیں کہ 15 دن کی پلیٹس کی ایوریج لیتے ہیں, جو ایکچولی ایوریج ہوتی ہے اس کے اوپر لگاتے ہیں پریمیمز جو کہ پی ایس او نے دیے ہوئے ہوتے ہیں پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر, کیونکہ آج کل پریمیم پہ بک رہا ہے, پلس ان کے انسیڈنٹل ایکسپنسز, وہ آپ کی پرائس ہوتی ہے. اور کچھ عرصے بعد انشاءاللہ تعالی ہم اس پہ چلے جائیں گے کہ یہ پرائسز, حکومت ان پرائسز سے ہٹ جائے گی, مارکیٹ ڈیسائیڈ کرے گی. یہ بتائیے کہ ایک چیز جو کہ جس نے ایک ایمنس ڈسٹریس دیا ہے پاکستانیوں میں, ٹیکس پیئرز کو, سارے لوگوں کو, ہم جیسے ٹیکس پیئرز کے لیے تو بہت بڑا یہ جو ہمارے ٹیکس پیئرز ہیں کہ ایک آپ نے میجر لیا تھا کہ ہم فکس ٹیکس لگا کے جان چھوڑاتے ہیں, ریٹیلرز کو آپ نے انکلوڈ کیا تھا اور ایک بہت اچھا تھا. ہم نے اس پروگرام میں تعریف بھی کی, آپ سے بات بھی کی. کل ایک مریم بی بی کی ٹویٹ آئی ہے اور آپ نے پورا میجر اس کو ریورس کر دیا. آپ سن تو لیں اس کی ویلیو کیا تھی جو آپ نے خود انٹروڈیوس کیا تھا. میری زبان میں نہیں سنی, اپنی زبان میں سنیے. اچھا کمران بھائی, ہوا یہ کہ کچھ 5-6 دنوں سے بہت زیادہ ایک وہ چل رہا تھا. ہمارے کراچی چیمبر کے صدر زبیر موتی والا صاحب نے بھی اس میں بڑی ہیلپ کری ہے میری, اور چھوٹے تاجروں کو جمع کرا جو کہ چیمبر کے عموماً نہیں ہوتے تعلق اس سے. فیصل سبزواری نے یہاں پہ کراچی میں چھوٹے تاجروں سے آج بھی مجھے ملایا, اس دن بھی ہم ملے. پنجاب سے 2 انجمن ہیں, دونوں سے ملے, تاجروں کی, مردان سے, سب جگہوں سے آئے لوگ. میں ان کو سمجھاتا رہا کہ دیکھو فکس ٹیکس تمہارے لیے اچھا ہے, لیکن ان کو ایک سیلز ٹیکس سے بہت گھبراہٹ تھی. ایک یہ ہوا. دوسری چیز یہ تھی کامران بھائی کہ اس میں میری غلطی ہو گئی تھی کہ ہم نے کر دیا تھا کہ 30,000 کے بل تک 3,000 روپے فکس. میں کہ 100 روپے روز کے لے رہے ہیں, ایک دکاندار لاکھ روپے تو کماتا ہوگا, 1 لاکھ روپے کمانے والے سے اگر میں 36,000 روپے سال میں ٹیکس مانگ لیتا ہوں, سیلز ٹیکس اور انکم ٹیکس کی مد میں 100 روپے روز کے, وہ زیادہ تو نہیں ہے. اتنا تو جو نوکری کرتے ہیں ان سے بھی لیتے ہیں ہم. تو میں یہ سمجھتا تھا کہ ٹھیک ہے, لیکن میرے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ کچھ ایک دم چھوٹی پان کی دکان ہے, کوئی ایک دم کوئی اماں بیٹھی ہے, اگر کوئی کرائے کے دو ہے, یا دکانیں بند رکھی ہیں, کئی دکانیں بند ہوتی ہیں, تو ان کو بھی یہ لگ رہا تھا. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ کیونکہ وہ ATL میں نہیں تھے تو وہ 2,000 میں آ گیا. اب ہم ان کو کہتے ڈبل ہو گیا ٹیکس, 3 کی جگہ 6 ہو گیا. انہوں نے کہا آپ نے تو 3 کا وعدہ کیا تھا, لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ آدھا گھنٹہ لگے گا ATL میں آنے پہ. وہ نہیں مانے. اچھا اس کے بعد پھر ایک اور چیز ہوئی. پھر اس کے بعد بجلی کے محکمے میں نے مجھے بتایا کہ مفتاح بھائی ہمارا تو بجلی کے بل کی کلیکشن کم ہو گئی ہے, کیونکہ یہ مسئلہ تھا. اب ہم پھر اس کے ساتھ بیٹھے. اب ہم نے یہ دیکھا کہ کیونکہ 1.5 سال سے قیمتیں نہیں بڑھی تھیں اور ہم نے کچھ قیمتیں بڑھائی ہیں بجلی کی IMF کی شرط کے تحت, تو جون جولائی اگست میں تھوڑی سی بجلی کے ریٹ زیادہ بڑھے ہوئے ہیں, اور کمرشل ریٹ خاص طور پہ سپٹمبر سے کم ہو جائیں گے پھر. تو جون جولائی اگست میں ہم نے کہا کہ پرانے والا سسٹم پہ جاؤ, سپٹمبر 1 سے سر یہ پیسے پھر مطلب فکس ٹیکس نہیں لگے گا, ایڈ ولرم لگے گا, لیکن وہیں پہ آ کے لگے گا. اور اگر میں 42 ارب روپے کا میرا ٹارگٹ تھا تو میں 33 ارب پہ پہنچوں گا اس سال بھی. مطلب پچھلے سال اگر میں نے 5 ارب لیے تھے تو اس سال 33 ارب لوں گا. دیکھیں ٹیکس جو ہے نا کامران بھائی 9.2% آف GDP ہمارے میراث القوم دیتے ہیں. ہم کیونکہ قوم ایز اے قوم ٹیکس نہیں دیتے نا, تو ہم کو فون کرنے پڑتے ہیں, کبھی UAE والے کو, کبھی سعودی والے کو. کیا کر رہے ہیں ہم, پیسے جو مانگ رہے ہوتے ہیں ڈالر, اسی لیے ضرورت پڑتی ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے. تو یہ سارا دن اگر پیسے مانگنا, دونوں چیزیں ہم غلط کرتے ہیں. وی لیو بیونڈ آور مینس بوتھ ان ٹرمز آف دا منی, پاکستانی روپے میں بھی, اور ڈالر کے اندر بھی. آپ 30 بلین کا ایکسپورٹ کرتے ہیں, 80 بلین کا امپورٹ کر لیتے ہیں. تو جو میں نے بڑے بڑے اکانومسٹوں سے بات کی ہے پاکستان میں, جو باہر پڑھاتے رہے ہیں پرنسٹن میں, ہارورڈ میں, انہوں نے کہا یار پاکستان کو کریڈیبل سگنل اب یہ دینا پڑے گا دنیا کو کہ اب آپ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ رن نہیں کریں گے. تو اب کچھ بھی کر کے ہم انشاءاللہ تعالیٰ امپورٹ کو روکیں گے, کیونکہ میں ایکسپورٹ فی الفور نہیں بڑھا سکتا ہوں, لیکن آپ دیکھیں گے کہ 3 مہینے میں ایسی پالیسیاں لائیں گے کہ جو ایکسپورٹ کی طرف بھی جائیں گے. دیکھیں یہ بہت ہی ایک غیر مساوی نظام ہے, اور یہ ہماری سب سے بڑا قرض ہے کہ ہم اپنے اتنے بڑے سیکٹر کو کہتے ہیں, یہ ڈار صاحب نے کیا, یہ عمران خان کے زمانے میں کیا, ابھی آپ کے زمانے میں کیا. آفٹر آل یہ کون سی ایسی لابی ہے جو کہ ہم جیسے پاکستانیوں یا کارپوریٹ سیکٹر یا دوسرے کسی پہ آپ نے سپر ٹیکس لگا دیا, کسی پہ آپ نے کوئی ٹیکس لگا دیا, اپنے جو آپ نے سیلریڈ کلاس ہے اس کو نچوڑ دیا, آپ نے سب کو کر دیا, مگر ان کو لگا کے بھی واپس لے لیا. یہ بہت بڑا ظلم ہے. کامران بھائی 1 لاکھ روپے تک انکم چھوڑنا چاہتا تھا ٹیکس. پرائم منسٹر صاحب بہت انسسٹ کر رہے تھے کہ 2 لاکھ تک چھیڑ دو, لیکن سیلری ٹرم میں 5% سے 2.5% کر لیا تھا بٹوین 50 and 1 lakh روپیز. بٹ دیٹ سیڈ آپ کی بات ایک دم درست ہے. اور ٹریڈ کو اگر یہ 22 لاکھ کمرشل کنیکشن ہے ہمارے پاس, ٹھیک ہے, اور اس سے بھی زیادہ دکانیں ہیں, لیکن چلو 22 لاکھ تو فارمل دکانیں ہیں, ہم کو اس کو لے کے آنا ضروری ہے. میں نے جس میں آپ نے جو کلپ سنایا اس میں آپ نے دیکھا تھا کہ میں نے بات کی ہے گولڈ کی.
میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم فرنیچر والوں سے الگ کریں گے، لیکن اس سال کے اندر اندر ہمیں اس سیکٹر سے 50 ارب روپے اگر لیں گے اور پھر اس سیکٹر کو ہم ATL میں لے کر آئیں گے، ایکٹیو ٹیکس پیئرز لسٹ میں، تو ہی آگے جا کے قوم جو ہے وہ تھوڑی سی اپنے پیروں پہ کھڑی رہ سکے گی۔ یہ دیکھیں، یہ سپر ٹیکس جو ہے 10% کا، وہ ون ٹائم تھا، اگلے سال نہیں ہوگا۔ اس سے 100 ارب روپے سے 150 ارب روپے مجھے 110 ارب ملیں گے۔ اتنا اگر میں پیسہ ان سے لے رہا ہوں تو اگلے سال نہیں ہوگا، تو کہیں 100 ارب روپے مجھے چاہیے ہوں گے۔ کچھ اکانومی بھی گرو کرے گی، کچھ دوسری چیزیں بھی ہوں گی، لیکن بہرحال ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کا پورا سروس سیکٹر یا ٹریڈ سیکٹر جو ہے وہ نیٹ ورک سے باہر ہو۔ تو وہ کریں گے انشاءاللہ، لیکن ابھی ایڈ ولرم ٹیکس جو ہے اس کے اندر بھی ہم بڑھاتے رہیں گے، اور اس کو ان سے ہم کو مطلب دیکھیں میری مجبوری ہے، ٹیکس دینے میں کوئی خوشی نہیں ہوتی مجھے، اور میری مجبوری ہے کہ مجھے وہ نمبر ہدف پورا کرنا ہے۔ تو اگر 42 کی جگہ 33 ارب ہوگا، اور باقی بھی یہ جو 8 ارب بچیں گے وہ بھی کہیں اور سے لے کے آئیں گے۔ تو ابھی اب اس وقت تو یہ ایک سہارا سا مل گیا ہے، اور یہ ہو گیا ہے سرٹن کہ IMF کہتا ہے کہ جی ہم نے سارے پرائر ایکشن کر دیے ہیں، اور جو کیونکہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم نے پرائر ایکشن کر دیے، ساری چیزیں کر دی، تو ان کے دوسرے ممبرز جو ہمارے دوست بھی ہیں وہ شاید انکریجڈ ہیں، تو وہ مسئلہ پرہیپس جو ہے وہ ایڈریس ہو گیا ہے۔ لیکن جو دنیا میں اس وقت ہائی انٹرسٹ ریٹ رجیم ہے، یہ سارا ماحول ہے، ہمیں اپنے بانڈز ہیں یہ سارے، ابھی ان کو ہمیں رینیو کرنا ہے، ان سب کو کرنا ہے، یہ کتنی ٹف کال ہے آگے جا کے؟ دیکھیے بہت ہی زیادہ ٹف کال ہے، کہ ایک تو یہ کہ پاکستان کا بانڈ ویسے تو 14% اچھا ہوا ہے، لیکن ایلڈ ہماری بانڈ کی ابھی بھی 26% ہے، جو اس سال ڈیو ہے، دسمبر میں ڈیو ہے۔ اور مجھے روز ایک شارجہ کے بینک سے فون آتا تھا کہ مفتاح بھائی، کیونکہ ان کو ڈر لگا تھا، ان کے کوپانس تھے، کچھ انٹرسٹ پیمنٹ تھی۔ میں کہا دیکھو حکومت پاکستان ہر چیز ٹائم پہ کرے گی۔ پھر میں نے ایگزامپل، بلومبرگ والے نے فون کیا، میں نے اس کو ایگزامپل دیا کہ آپ کراچی، لاہور یا اسلام آباد کے کسی ریسٹورینٹ میں چلے جاؤ، آپ اچھے ریسٹورینٹ میں آپ ویگیو بیف خرید سکتے ہو، 15,000 روپے کا اسٹیک خریدتے ہیں، آپ سیمن خرید سکتے ہیں۔ میں کہا جب میرے پاس اس چیز کے ڈالرز ہیں تو مجھے کہ اپنا سود دینے کے ڈالرز ہیں، میں یہ ضرور دے دوں گا، اس کی فکر نہ کرو۔ ہمارے پاس پلان پورا ہے۔ IMF کی نہ صرف کنڈیشنز ہو گئی ہیں، لیکن آج ایک بڑی اچھی چیز ہوئی ہے کہ ایک UAE نے اپنا آفیشیل اناؤنس کیا ہے کہ وہ پاکستان میں $1 بلین انویسٹ کریں گے، جس کو میں نے ری ٹویٹ بھی کیا۔ سر یہ تو بڑا ایک کنٹروورشل نہیں ہے، کیونکہ اس کی بائی بیک اور پھر جو پاکستان کا پورا ماحول ہے، یہ تو کل آپ پہ نیب کا کیس، نیب چلو آپ نے ختم ہی کر دی، لیکن کوئی دوسرا ادارہ آ جائے گا، اس کا کیس بن جائے گا۔ سر میں تو Is this in the best interest of the country? It is absolutely in the best interest of the country۔ ویپاری کے حصے سے بتائیں نا کہ جی کہ یہ کیسے ہمارے ہاتھ میں میں گزارش ہی کرتا ہوں، اتنے سستے داموں پہ آج یہ ہمارے اسکرپٹس ہیں۔ سر آپ واپس لے لیجئے گا نا۔ دیکھیں میں ہوتا یہ ہے، میں آپ کو سیدھی سیدھی بات کرتا ہوں۔ UAE والے ہمارے پاس آئے تھے، میں نے پہلے ان کو کہا کہ تمہارا 96 اور 97 کا لون ہے وہ ری رول کر دو۔ اس نے کہا چلو ری رول کر دیتے ہیں۔ تو 96 اور 97 کا رول ہم نے ایک 250 ملین، ایک 150 ملین تھا اور ایک 300 ملین تھا۔ وہ 450 ملین آپ 97 سے لے کے بیٹھے ہیں، آپ ابھی تک پیسے نہیں دے چکے ہیں واپس، ٹھیک ہے، انٹرسٹ دیتے ہیں آپ، لیکن آپ 25 سال سے لے کے بیٹھے ہیں۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ یار مجھے تھوڑا سا ڈپازٹ اور دے دو 2 بلین کا۔ تو اس نے کہا بھائی 2 بلین کا ڈپازٹ جو ہے وہ تم کو میں دوں گا، لیکن تم پیسے تو واپس نہیں کرتے ہو، تم مجھے شیئر بیچ دو۔ میں نے یہی کیا ہے UAE میں نے کہا سستے شیئر ہیں، میں کیوں بیچوں؟ تو بولتا اچھا بائی بیک کر لیں، 1 بلین کے شیئر لگا لیتے ہیں، 1 بلین کا بائی بیک کر لیتے ہیں۔ میں کہا ٹھیک ہے۔ اب اگر پاکستان کا اس وقت جو ہے 26% بانڈ ہمارا چل رہا ہے، آپ یہ دیکھیں، اس وقت یہ نہیں کہ مطلب ہے کہ اگر پاکستان رسک لینا چاہتے ہیں تو آپ کو دنیا 26% انٹرسٹ دینا چاہ رہی ہے، وہ ملک سے اگر وہ ادھر آ کے انویسٹ کر رہے ہیں اور 5% میں یا 7% میں یا کچھ پرسنٹ میں بائی بیک کرتے ہیں، تو ہمارے لیے تو بہت ہی اچھا منافع کا سودا ہے، میرے خیال سے تو بہت ہی اچھا سودا ہے۔ اور ہماری سچی بات یہ ہے کہ وہ مدد کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اس میں تو یہ بالکل ملک کے حق میں، اور اس کے لیے تو یہ جو ہمارے PTCL کے کوئی $800 ملین کے قریب وہاں پھنسے ہوئے ہیں، بالکل، کیا اس پہ کامران بھائی جو پیش رفت یہ ہے کہ ان کی کوئی جتنی بھی پراپرٹیز تھیں اس میں سے 33 ایسی پراپرٹیاں ہیں جو ہم نہیں کر سکتے، تو ہم نے ان کو ایک نوٹس دے دیا کہ بھئی یہ 33 پراپرٹی کے علاوہ باقی جو اتنی ہم کر سکتے تھے وہ ہم نے کر دی۔ اس کے بعد انہوں نے ہم کو ایک نوٹس دیا کہ نہیں آپ نے ایک 216 اور پراپرٹیز ہیں۔ اس کے بعد یہ سب آگے پیچھے ہوا اور اب آ گئی کہ 33 پراپرٹی ہمارے خیال سے ہیں اور 94 پراپرٹیز ان کے خیال سے ہیں کہ 94 پراپرٹیز آپ نے دینی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ تو رینٹڈ تھیں یا وہ تھیں نہیں یا ڈپلیکیٹ تھیں یا جو بھی تھا، یا فری آف کاسٹ کسی نے دی تھی، آپ کے نام پہ نہیں کر سکتے۔ اب 94 پراپرٹی کی قیمت جو ہے وہ صرف 2 ارب روپے تھی یا 3 ارب روپے تھی، 64 کی، اور 33 ارب روپے کی پراپرٹی تھی یہ والی جو 33 پراپرٹیاں تھی، اس کی 30 ارب کی تھی۔ اب یہ سب ملا کے 32 ارب روپے ہوتے ہیں۔ اب ہم کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کون سا ایکسچینج ریٹ ہے۔ وہ کوئی ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ PTCL والے جو ہم جو ہے وہ سوچ رہے ہیں کہ کرنٹ ایکسچینج ریٹ لینا چاہیے میرے خیال سے، جب پیسے آئیں گے جب ایکسچینج ریٹ، وہ سوچ رہے ہیں 2008 کا ایکسچینج ریٹ لینا چاہیے، جو مطلب تو اس میں بہت فرق پڑ جاتا ہے، تو $200 اور $600 ملین کا فرق پڑ جاتا ہے۔
مطلب وی تھنک اٹ شوڈ بی بٹوین 730 اینڈ دے تھنک اٹ شوڈ بی 230, تو 500 ملین کے درمیان کا فرق ہے. میں نے ان سے بات کی ہے کہ دیکھو اب جتنا ٹیکنیکل کام ہو سکتا تھا وہ ہو گیا, 10-12 سال سے لوگ لگے رہے, اور مزید کام اس پہ نہیں ہو سکتا. اب اگر آپ نے بیٹھنا ہے تو اکراس دا ٹیبل بیٹھیں, میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں آپ کے ساتھ, ہم بیٹھیں گے اکراس دا ٹیبل بیٹھ کریں گے اور ایک اس کو پھر کوئی ڈیل کرتے ہیں, اس کے بعد یہ بات کر لیتے ہیں. ساتھ ساتھ اگر آپ کو مطلب ایک دو چیزیں ہم نے ان کی روکی ہوئی ہیں. ان کا ایک ایگریمنٹ تھا مینجمنٹ ایگریمنٹ, جس کے تحت وہ 3% باہر فیس بھیجتے تھے. 2015 سے اسٹیٹ بینک نے وہ فیس لینا بھیج دی ہے, تو وہ بولتے ہیں وہ پیسے تو وہ $200-400 ملین ہیں. تو یہ بیٹھ کے میں نے کہا کہ میں اپنے پرائم منسٹر سے اتھارٹی لے کے آؤں گا, جو وہاں سے آدمی کو امیر سے اتھارٹی لے کے آئے, بات کر لیں گے, اللہ خیر. اچھا, کتنے آپ ورڈ تھے, یہ ہم یہاں پہ دیکھتے رہے ہیں کہ یہ جب ایکسچینج ریٹ کا مصیبت آئی, اور ظاہر ہے کہ ایک قومی مسئلہ تھا, قومی بحران تھا, لیکن اس میں ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے ایکسچینج ریٹ مینوپولیشن ہوئی ہے, اور خاص طور پہ جو بینکس نے اس میں کردار ادا کیا ہے, جو ان کی لگا کہ لاٹری کھل گئی ہے, اور جس طریقے سے وہ کر رہے تھے, ہمارے پاس اسپیسیفک ایگزامپلز ہیں ایک ایک بینک کی کہ کس طریقے سے انہوں نے اس سچویشن کو ایکسپلائٹ کیا ہے, اور کس طریقے سے 240 سے کم پہ سے زیادہ پہ لے نہیں رہا ہے, اور 250 سے کم پہ دے نہیں رہا ہے, اور کوئی اس کو پوچھ نہیں رہا ہے. اچھا کامران بھائی, اس میں آج بھی یہ بات ہوئی, اور مطلب میرے خود فیملی والے, میرے بھائی بھی کہتے ہیں کہ یار بینکوں نے بڑی زیادتی کری ہے, اور ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو بینکوں نے زیادتی کری ہے, لیکن سچی بات میں آپ کو بتاؤں کہ بینکوں نے ہماری بہت مدد کری ہے. میں آپ کو سیدھی بات بتا رہا ہوں, بینکوں نے بہت عرصے تک وہ ڈالر بیچا ہوا تھا جو ان کے پاس نہیں تھا, ٹھیک ہے, مطلب سیریسلی, اور وہ کور نہیں کر رہے تھے. اب کسی بینک نے کیا کیا ہے کہ 220 پہ بیچا ہے, مارکیٹ ہو گئی 230, اس کو ہو گیا 10 روپے نقصان, تو پھر اس نے کیا کیا کہ کسی اور کو 240 میں پہنائی ہے وہ ڈالر, تو اس نے برابر کیا ہے. اگر کوئی انیوجول پروفٹ ہوگا اور ہم کو جہاں پہ یہ نظر آئے گا تو ان کو اسٹیٹ بینک والے جو ہے وہ نہیں چھوڑیں گے. یہ میری اسٹیٹ بینک سے بات ہوئی, اور اسٹیٹ بینک از ویری کلیئر آن دس, ٹھیک ہے, اور ضرور ایسے بینکس ہوں گے کہ جنہوں نے یہ پروفیٹیرنگ کری ہے اور اس کی کوئی جواز نہیں ہے. لیکن جس بینک نے اگر اپنا نقصان ہی کور کیا ہے تو وہ بینک سمجھتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ جائز ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بڑے 2-4 بینک ہیں, خاص طور پہ HPL, UBL, فیصل بینک, الفلاح بینک, انہوں نے بہت اچھا کردار ادا کیا ہے, میں سمجھتا ہوں, اور انہوں نے کافی مدد کری ہے. لیکن یہاں کراچی میں جو دوسرے بینک سے انہوں نے تباہی پھیر دی ہے اس دوران, کچھ چھوٹے بینکوں نے کچھ تباہی پھیری ہے, اس میں آپ کی بات درست ہے, اور وہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ دیکھے گا. اچھا, یہ فرمائیے گا کہ یہ ہم نے ایک ٹرموائل سے ہم گزرے ہیں, اور ایک اتنا بڑا مصیبت اس میں گزری ہے. آپ نے کچھ 4 بار کہا کہ اس ہفتے جو ہے سینٹرل بینک کا گورنر لگ جائے گا, مگر یہ دیکھیں نا, یہ پھر اتنی بڑی اتحادی گورنمنٹ اور یہ سارے مسئلے ہوتے ہیں, کیونکہ یہ تو سب کو پتہ ہے کہ جی کہ طے یہ ہو گیا تھا کہ چیئرمین نیب آپ لگائیں گے, آپ نے اپنا لگا لیا, زرداری صاحب کو گورنر اسٹیٹ بینک لگانا ہے, اب آپ ان کا گورنر اسٹیٹ بینک نہیں لگا رہے, تو بھائی کچھ بھی وہ کہہ رہے ہیں, اب آپ کسی جگہ پہ جا کے ٹھہر کے لگا ہی لیں, انہی کا لگا دیں. نہیں, ان کا اور میرا اور ہمارا ایک ہی ہے, مطلب کوئی اس میں ارگ نہیں ہے. وہ جو زرداری صاحب اور ہم مطلب مل کے ہی فیصلہ کرتے ہیں, اور اس میں کوئی وہ نہیں ہے. اور میں اب اتنی مرتبہ کہہ چکا ہوں, میں سچی بات ہے کہ کامران بھائی کچھ دیر میری اپنی ذاتی غلطی سے ہوا ہے, میں اس میں بالکل ایڈمٹ کرتا ہوں. ذاتی غلطی سے یہ کہ مجھے جلدی نہیں تھی. جب میں IMF کے نیگوشیشن, اگر آپ اکیلے ہوتے تو ہو جاتا ہے. 6 لوگ اگر آپ گورنر اسٹیٹ بینک کو ڈیسائیڈ کریں گے, 6 لوگ اس کا انٹرویو کریں گے, پھر اس طریقے سے لے کے, یہ کہاں ہوتا ہے سر, ایسے کہاں ہوتا ہے؟ اس کے اندر بہت زیادہ طول دے دی. یہ ڈیفینسیبل نہیں ہے چیز, تھوڑی دیر ہو گئی ہے, لیکن میں پھر بھی میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ سینٹرل پرائم منسٹر ورڈ نہیں ہے اس پہ کہ نہیں سر, کیونکہ معاملات ٹھیک چل رہے ہیں. سینٹرل غلطی پھر بھی میری ہے, مجھے کر لینا چاہیے, ان قریب ہو جائے گا. اب میں اس ہفتے کا نہیں بول رہا ہوں, لیکن ان قریب ہو جائے گا. مسئلہ کیا ہے سر؟ مسئلہ کوئی نہیں, میں آپ کو سچ بتاؤں, دیکھیں 4-5 لوگوں کو میں آفر کر چکا ہوں, انہوں نے منع کر دیا ہے, ٹھیک ہے. مطلب یہاں پہ پاکستان میں اگر کسی اچھے بینکر کو آپ کرتے ہیں جس کے اوپر کنسنسس ہوتا ہے, ہر بینکر جو ہے وہ ڈیول سٹیزن ہے, کیونکہ اس نے انٹرنیشنلی کام کیا ہوا ہوتا ہے, ان کو دنیا میں جانا ہوتا ہے, کبھی سنگاپور چلے جاؤ, کبھی لندن چلے جاؤ, کبھی ہالینڈ چلے جاؤ, تو انہوں نے ایک باہر کا پاسپورٹ رکھا ہوتا ہے. آپ نے ان پاکستانیوں کو اپنے پول سے نکال دیا. اب آپ, مجھے تو حیرت تھی, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو سکسیسفل پاکستانی ہوتے ہیں, جو باہر پڑھنے جاتے ہیں, دیگر چیزیں کرتے ہیں, ان کو ادھر مطلب اگر یہ جو آپ کے جو ایگزسٹنگ ایکٹنگ گورنر ہیں, جس طرح سے انہوں نے ڈیفینڈ کیا ہے, جو میں نے انٹرنیشنل فائنینشیل میڈیا میں دیکھا, یہ تو انکریڈیبل ڈیفینس ہے ہر صورت میں. مطلب ایز اے پاکستانی آئی فیل پراؤڈ کہ اتنی مشکل صورتحال میں اور اتنا بڑا, اتنا پازیٹیو انٹرنیشنل میڈیا جنریٹ کرنا ہے تو بہت بڑی بات تھی. سر بہت ہی زیادہ سمجھدار آدمی ہے, بہت ہی زیادہ ہوشیار لڑکا ہے,
اینڈ آئی شوڈنٹ کال ہم لڑکا، بہت زیادہ ہوشیار آدمی ہے، مجھ سے عمر میں چھوٹے ہیں اس لیے میں یہ لبرٹی لے رہا ہوں. میرے تو بڑا اچھا دوستی ہو گئی ہے اوور دا لاسٹ فیو منتھس، میں سچ آپ کو بتا رہا ہوں. پرسوں ہم نے گھر پہ کھانا ساتھ کھایا تھا. ایک پاکستانی ہمارے اکانومسٹ ہیں، ہارورڈ میں پڑھاتے ہیں، عاصم خواجہ صاحب، وہ آئے تھے. ایک اور ڈپٹی گورنر ہے ڈاکٹر عنایت، وہ تھے. ہم نے بیٹھ کے کھانا کھایا. ڈاکٹر پھر شاہد خاقان عباسی بھی آ گئے، دیگر لوگ بھی آ گئے. تو میری تو بڑی دوستی ہے اس سے. اینڈ ہی وڈ آلسو بی اے ویری گڈ کینڈیڈیٹ. دیر آر مینی ادر گڈ کینڈیڈیٹس دیٹ دا گورنمنٹ از تھنکنگ اباؤٹ. لیکن ہم نے کیونکہ دو ایک قدغنیں لگائی ہوئی ہیں کہ شاید پہلی کہ ایک تو یو ایس سٹیزن ڈوئل سٹیزن نہیں ہونا چاہیے، اور سیکنڈ کہ وہ 65 سال سے کم ہونا چاہیے. ڈوئل سٹیزن نہیں ہونے چاہیے. بینک آف انگلینڈ کا گورنر جو ہے، چانسلر جو ہے، وہ کینیڈین سٹیزن ہے. پتہ نہیں ہم لوگ کون سی دنیا میں رہتے ہیں. لیکن اچھا یہ فرمائیے گا، ایک اور یہ جو مصیبت کھڑی ہو گئی ہے پی ایس او کی، اور یہ جو اب اس کا بھی عذاب ہم لوگوں پہ ڈالا جائے گا. آپ کہتے ہیں کہ 30 بلین اس کو گرانٹ دی ہے کیونکہ وہ تو کس طرح سے مینیج ہوا ہے، اور یہ تو ایک شیئر مس مینجمنٹ ہے نا. کامران بھائی، میں سچ بتاؤں کہ یہ بجٹ میں اس کے لیے ایک پیسہ بھی نہیں تھا، اور 2 سال سے پہلے حکومت نے 25 ارب روپے دیے تھے ان کو ایکسچینج لاسز کے، اور ان 2 سالوں میں پھر سے واپس 54 ارب روپے ہو گئے. جب مجھے پتہ چلی تو مجھے تو حیرت تھی کہ کون سے ایکسچینج ریٹ لاسز ہو گئے، کیونکہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ ہر ہفتے ٹرو اپ ہوتے ہیں کہ جو ایکچوئل فرق آیا ہے وہ لے لیتے ہیں. یہ پتہ نہیں کون سے ایکسچینج ریٹ لاسز ہیں. 2 چیزیں کرنی ہیں. ایک تو یہ کہ آئندہ جو ہے وہ پی ایس او کو ہم یہ پیسے نہیں دیں گے، تو پی ایس او کو ہمارے اوپر کوئی لائبلٹی نہیں ہوگی. پی ایس او نے خود یہ مارکیٹ سے لینا ہے، نمبر 1. اور اگر جب ڈی ریگولیشن کریں گے اور اس بزنس سے نکل جائیں گے تو جان چھوٹ جائے گی. یہ بات دیکھیں، اگر ہم نے اس سال ہم نے کہا ہے کہ ہم سمجھ لیجیے کہ 3000 ارب روپے ہم ڈیفیسٹ کریں گے. اب اگر آپ بار بار ڈیفیسٹ بڑھاتے رہیں تو وہ تو کوئی اینڈ ہی نہیں ہوگا، اور یہی ہم کرتے رہے ہیں. اسی لیے ہم نے اتنا قرض جمع کیا، اسی لیے ہم یہاں کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ نہ کرنے کے لیے یہ میں نے بات سوچی ہوئی ہے کہ اگر ہم 30 ارب روپے یہاں پہ ایکسٹرا خرچ کر رہے ہیں تو اسی دن مجھے بتاؤ کہ بھئی 30 ارب روپے میں کہاں سے لے کر آؤں گا. تو وہ انشاءاللہ تعالی ہم کہیں نہ کہیں سے لے کے آئیں گے. ایک جو بات ہوئی ہے کہ تھوڑا سا ہمارا ریونیو جو ہے وہ تھوڑی ہمارے پروجیکشن سے زیادہ آ رہا ہے، کچھ کیونکہ ڈی ویلیو بھی زیادہ ہو گیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ڈی ویلیوشن کی وجہ سے ہم کور کر لیں. لیکن جو ہمارا ٹارگٹ دیا ہوا ہے وہ ٹارگٹ میں نے آئی ایم ایف کو خوش کرنے کے لیے نہیں دیا. وہ ٹارگٹ جو ہے وہ سچ مچ مجھے چاہیے کہ 152 ارب روپیہ میں انشاءاللہ تعالی اس ملک کے اندر پرائمری ڈیفیسٹ کر کے دکھاؤں گا. اچھا یہ بتائیے، سبسڈی کافی حد تک ایڈریس ہو رہی ہے، اور میں کریڈٹ دوں گا، اتنا مشکل کام تھا اور یہ ساری چیزیں ہو گئی ہے. آئی ایم ایف کو بھی کریڈٹ، گورنمنٹ کو بھی کریڈٹ، سارا کچھ، کیونکہ فائدہ تو قوم کا ہمارا ہے، ہماری معیشت کا فائدہ ہے، اور یہ چیزیں اب ہم نہیں کر سکتے. مگر ابھی بھی کچھ ہماری سبسڈیز باقی ہیں. اب بھی ہم جو ہے وہ 100 ارب روپے کا منافع ہے فرٹیلائزر سیکٹر کا سال کا سبسڈی میں، اور آپ دے رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. دیکھیں، میں فرٹیلائزر کمپنی سے بھی پوچھتا ہوں، وہ بھی ایگری کرتی ہیں. سچی بات ہے کہ وہ بھی کہتی ہیں کہ آپ ہماری گیس جو ہے وہ مین ریٹ پہ کر دیں. گیس جو ہے، میں آپ کو سچ بتاؤں، گیس کموڈٹی جو ہے نا وہ ہم کو سبسڈائز نہیں دینی چاہیے. اب جو گیس ہم امپورٹ کر رہے ہیں، اس میں کوئی انفلوئنشل کوارٹرز ہے کہ جو آپ کو نہیں کوئی انفلوئنشل کوارٹر نہیں ہے. جس طرح آپ نشاندہی اگر سوچ رہے ہیں تو وہ لوگ بھی آ کے کہہ گئے کہ یار اس کو ختم کرو، مارکیٹ پہ لے کے آ جاؤ. ٹھیک ہے، جس حکومت نے، وفاقی حکومت یا کسی صوبے کی حکومت چاہتی ہے کہ آپ اپنے فارمرز کو سستا دیں تو اس میں کوپان ڈال دیں، وہ بڑا اچھا طریقہ ہے. اس سے یہ ہے کہ اگر آپ کی کھاد جو ہے افغانستان یا ایران کہیں اسمگل ہو جاتی ہے، خاص طور پہ افغانستان 2 لاکھ 3 لاکھ ٹن، تو آپ کم از کم سبسڈائز گیس تو نہیں دے رہے، مارکیٹ پرائس پہ دے رہے ہیں. اور مارکیٹ سے تو اس کے 1-2 طریقے ہیں. آج بھی میں شاید عبادی صاحب سے بات کر رہا تھا، وزیر اعظم صاحب کے پاس میں 1-2 دن کے اندر چلے جاؤں گا جب میں ان کے پاس حاضر ہوں گا، کہ اس کا طریقہ کار ہمارے پاس ہے. ایک ساتھ جو اچھی چیز میں آپ کو بتاؤں کہ ایک پرائم منسٹر نے ایک ایگریکلچر ٹاسک فورس بنائی ہے، جو اس کو طارق بشیر چیمہ صاحب ہیڈ کر رہے ہیں، ہمارے فوڈ سیکیورٹی کے وزیر، اور اس میں جتنے بھی ہمارے وفاقی وزیر ہیں جن کا فارمنگ کا انٹرسٹ ہے وہ بھی اس میں موجود ہیں، دیگر لوگ بھی ہیں. اور انہوں نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ نے سبسڈی دینی ہے تو آپ فارمر کو ڈائریکٹ دیں، وہ حکومت کو سستی پڑے گی. اگر ہم 50 ارب روپے کی سبسڈی فرٹیلائزر کو دے رہے ہیں کمپنی کو، تو شاید اس سے 50 سے کم پیسوں کی سبسڈی جو ہے وہ فارمرز کو جا رہی ہے. تو ڈائریکٹ سبسڈی دے دو فارمرز کو، کمپنیز کی پروفیٹیبلٹی بھی کم نہیں ہوگی اور فارمرز کو 4 پیسے زیادہ مل جائیں گے. یہ تو ایک کانسیپٹ کی آپ بات کر رہے ہیں، اس پہ عمل درآمد میں کیا مسئلہ ہے؟ عمل درآمد میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. 1 دن 2 دن لگیں گے اگر آپ نے کرنا ہے تو، سیریسلی مطلب 2 دن تو نہیں، لیکن یہ کہ ایک آپ نے تاریخ تعین کرنی ہے، اس تاریخ کے بعد آپ نے گیس مہنگی کر دینی ہے، مارکیٹ پرائس پہ لے کے آنی ہے. اس تاریخ کے بعد آپ نے کہہ دینا ہے کہ ادھر تک جو تم مال ہوگا تم سستا بیچو گے، ٹریک اینڈ ٹریس ہے تو ہم کو پتہ ہے. اس کے بعد والے مال میں یہ کوپان ڈال دینا، وہ کوپان جب فارمر کو ملے گا تو کھول لے گا. آپ 25-50 ایکڑ سے کم کے فارمر کو آپ دے سکتے ہیں، اس سے بڑے فارمر کو آپ نہ دیں. بڑا آسان طریقہ ہے. مطلب طریقہ جو ہے ایک سہل
وسائل طریقہ ڈیولپ کر چکے ہیں، بشیر چیمہ صاحب بھی، ہم بھی اس پہ بات کر چکے ہیں، طریقہ کار ہے، بس اب یہ حکومت کو یہ فیصلہ لینا ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ یہ جتنے اس وقت کے ایشوز تھے یہ ایڈریس ہو گئے، ہم نے ایک بینڈ لگا دیا ان چیزوں پر، یہ تو 2 کوارٹرز کی یہ بات ہو گئی ہے، پھر اس کے بعد پھر ہم کہیں وہی جا کے کھڑے ہونے والے ہیں، اس کی کوئی سوچ ہے یا آپ سوچتے ہیں اٹس بیونڈ یو، کیونکہ اب آگے پھر الیکشن کی طرف جانا ہے، ابھی نہیں تھوڑے سے عرصے کے اندر جانا ہے، بہرحال وہ کوئی ایک ایسی انہونی بات نہیں ہے، کسی وقت بھی ہوگی، تو یہ آپ بینڈ لگا کے جا رہے ہیں نا فی الحال تو؟ دیکھیے کامران بھائی، سچ بات یہ ہے کہ جو ہم چیزیں کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ اگر ہم نے اتنی قیمت بڑھائی ہے، آخری قیمت گیس کی مثال کے طور پہ بڑی تھی جب $50 کی گیس تھی، اس کے بعد آپ نے آئل $50 کا تھا، آپ نے گیس نہیں بڑھایا، 1.5 سال سے آپ نے اینول ٹیرف ریبیسنگ نہیں کی ہوئی، ہم نے کی ہے، ٹھیک ہے، ہم نے غلطیاں کری ہوں گی، پہلے بھی کری ہوں گی، اب بھی کر رہے ہیں، لیکن ہم ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو۔ میں تو اس طرح سوچتا ہوں کہ دیکھو، اور سچ سوچتا ہوں کہ یہ میرا ملک ہے، آج میں ہوں، کل کوئی اور بیٹھ جائے گا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ٹھیک ہے، میں کبھی بھی یہ نہیں سوچتا ہوں کہ وزارت کی کوئی اتنی مجھے خاص وہ ہے، لیکن جب میں چھوڑ کے جاؤں گا تو میں یہ نہیں سوچ کے وزارت کر رہا ہوں کہ میری 1 سال کی وقت رہ گئی ہے۔ کل پرسوں مجھے میرے ہمارے دوست نے انہوں نے کہا یار آپ ہر چیز کیوں کر رہے ہیں، آپ نے ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ میں کہا ہاں ایکچولی ہم نے ٹھیکہ لے رکھا ہے، حکومت لینا کا مطلب ہی ہم نے ٹھیکہ لے رکھا ہے، اور اگر ہم نہیں کریں گے تو کیا باہر سے امریکہ سے لوگ آئیں گے، کیا یورپ سے لوگ آئیں گے یہ کرنے کے لیے؟ یہ بتائیے کہ یہ جتنا بھی اب ایکسچینج ریٹ پہ ایک فری فال آیا، تھوڑا سا یہ بہتر ہوا، تو ابھی آپ کو بہتری کی روم کتنا نظر آ رہا ہے یہاں سے، اور جو کہ ایک انٹیلیجنٹ گیس اور آپ کا اپنا ایجوکیٹڈ گیس، آپ کا خود بڑا ایکسپیرینس ہے، وہ کیا آپ کو لگتا ہے کہاں جا کے ہم کہیں سیٹل ہونے جا رہے ہیں؟ دیکھیے میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں، ایسا پروسیس کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم تھوڑا سا امپورٹ کو تھوڑے عرصے تک گھر میں ہاتھ روک لیں تو ہم اس جگہ پہ پہنچ جائیں گے کہ جہاں پہ اسٹیٹ بینک کی مرضی ہوگی کہ وہ چاہے تو روپے کو نیچے جانے دے، چاہے تو اپنے ڈالر کو روپے کو اوپر جانے دے، یا چاہے تو تھوڑا سا ریزرو بلڈ کر لے، تو روپے کو پھر اس کے بعد یہ کہ سمجھ لیجئے کہ وہ اسٹیٹ بینک ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یار 210 کے نیچے اگر ڈالر جا رہا ہے تو پھر میں ریزرو بلڈ کر لوں، یا 200 یا 220 جو بھی ایک نمبر ہے، وہ اسٹیٹ بینک کی مرضی ہے، اور سچ میں جو ان کی اٹانومی کرنے دیتے ہیں، وہ اس وقت آپ کو حالات بھی دیکھنے ہیں۔ اب اس کے اوپر 1-2 چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں، اگر مثال کے طور پہ خدا نہ خواستہ آئل جو ہے جو اس وقت $94 کا ہو گیا ہے بیرنٹ، وہ واپس 120 پہ آ جائے گا تو کرنسی جو ہے وہ تھوڑی سی ادھر ہی رہے گی یا شاید تھوڑی سی نیچے چلے جائے۔ اگر کرنسی آ جاتی ہے $80 پہ، $75 پہ، تو پھر میرے خیال سے ہم روپے کو سبسٹینشلی اپریشیٹ کر سکتے ہیں، اور واپس میرے خیال سے شاید 200 کے نیچے بھی آ سکتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ، وہ ہم کو تقریباً بیلنس تقریباً ہونا چاہیے وہاں پہ، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سیریسلی ہمارے پاس اتنا کم ریزرو ہے شامران بھائی، $8.5 بلین کے، ہم کو مینیج ٹرائی کرنی چاہیے، ہم کو ڈسرپشن کو روکنا چاہیے لیکن مینجمنٹ نہیں کرنی چاہیے۔ اگر سیکولرلی نیچے جا رہا ہے تو جانے دو، سیکولرلی اوپر جانا ہے تو جانے دو، آرگینکلی، یعنی کہ مارکیٹ کی سپلائی اینڈ ڈیمانڈ فورسز کے تحت اس کو آپ وہ کریں، کیونکہ آج کل ڈیمانڈ کم ہو گئی ہے ڈالرز کی اور سپلائی زیادہ ہو گئی ہے، تو آپ خود دیکھ رہے ہیں، آپ یہ مینیج اگر میں کر سکتا ہوں تو کروں، لیکن ڈائریکٹ پیسے ٹال کے ڈالر کو اوپر نیچے نہیں کروں گا۔ ناٹ ایز اے فائنینس منسٹر، یہ بتائیے ایز این اکانومسٹ اینڈ ایز اے بزنس مین، زیادہ تر ایز این اکانومسٹ کے جو اس وقت انفلیشن کے نمبرز ہیں اور جو بھی سامنے ایس پی آئی کے نمبرز آ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اپیرنٹلی تو یہ جو ہمارا اس وقت پالیسی ریٹ ہے یہ کافی باہر ہے اس پوری سچویشن سے، اور اٹس اے کیس فار فردر انکریز ان ہائیک ان پالیسی ریٹ، اور جو کہ پھر بزنس مین کے لیے تو ایک ڈیتھ نیل ہے۔ تو یہ ایز این اکانومسٹ آپ کیا سوچ ہے؟ میری سوچ یہ ہے کہ 2 چیزیں ہوتی ہیں اگر میں انٹرسٹ ریٹ بڑھاتا ہوں، 2-3 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک، انٹرسٹ ریٹ بڑھانے سے جو IMF یا جو کچھ لوگ کہتے ہیں کنونشنل اکانومسٹ، وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کرنسی اپریشیٹ ہوتی ہے، تو کرنسی تو میری آلریڈی اپریشیٹ ہو رہی ہے۔ دوسرا، انٹرسٹ ریٹ بڑھانے سے میرا امپورٹ کم ہو جاتا ہے، امپورٹ ڈیمانڈ کم ہوتی ہے، وہ بھی ہم نے کر لی ہے، تو مجھے مزید انٹرسٹ ریٹ بڑھانے کی بہت منشا نظر نہیں آتی۔ مجھے پتہ ہے کہ انفلیشن اس وقت جو ہے وہ ٹیمپریریلی زیادہ ہے، لیکن کیونکہ پیٹرول سستا ہوا ہے، کیونکہ ڈیزل سستا ہوا ہے، تو یہ واپس بھی سستا آئے گا۔ اب اس میں تھوڑی اسٹکینس ہوتی ہے کہ مثال کے طور پہ پچھلے اگر ہفتے ہم نے ڈیزل کم کیا، ایک مرتبہ $40 کم کیا، تو بس کے کرائے اتنے کم نہیں ہوئے۔ اب اس میں صوبوں کا بھی ذرا ہاتھ ہے کہ ایڈمنسٹریٹولی دیکھو وغیرہ، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اسٹکینس آتی ہے اس کے اندر، اوپر جاتے ہوئے کم اسٹکینس ہوتی ہے، نیچے آتے ہوئے زیادہ اسٹکینس ہوتی ہے، تھوڑا سا ہم کو اس میں وہ دیکھنا پڑے گا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر تھوڑی سی ہم انفلیشن کو مزید کنٹرول کر سکتے ہیں، اگر ہم تھوڑا سا بغیر انٹرسٹ ریٹ بڑھائے ہوئے بھی، لیکن ایک IMF کا بھی ایک کنونشن ہوتا ہے، ہم اس بار میرے خیال سے ہمارا بینک ہے وہ زیادہ آرگیومنٹ کر سکے گا کہ ہم کو ابھی نہیں بڑھانا چاہیے۔ اور تیسری چیز جو ہوتی ہے وہ ہمارا جو فیڈرل گورنمنٹ کا جو ایکسپینس ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، ہم 45 ارب روپے ہم کو دینا ہے
ہمارا انٹرسٹ بہت بڑھ جاتا ہے. تو میرا نہیں خیال ہے کہ انٹرسٹ ریٹ بڑھانا جو ہے وہ اس وقت ضروری ملک کے مفاد میں ہے، لیکن اس کو بہرحال فیصلہ اس کا IMF کا اسٹیٹ بینک کا ہے اور وہ ہم دیکھیں گے. یا IMF کا ہی ہے؟ چلو تھوڑی سی تو پردہ رکھ لینا. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ. وزیر خزانہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل ہمارے ساتھ تھے.